بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جولائی 2026 پیج نمبر 24۔ بدترین چور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نماز چراتا، یعنی رکوع سجدہ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا۔ ایڈیٹر کے قلم سے روٹھے معدے کو راضی رکھنے کا فطری ٹوٹکا۔ قائرین، آپ کے لیے قیمتی موتی چن کر لاتا ہوں اور چھپاتا نہیں۔ آپ بھی سخی بنیں اور ضرور لکھیں۔ ایک دور تھا کہ جب غذائیں سادہ، مشقت زیادہ، بس یہ دو الفاظ تھے اور کوئی تیسرا لفظ نہیں تھا۔ نہ مریض، نہ معالج، ہسپتال برائے نام، میڈیکل اسٹور تھے نہیں۔ آج جہاں میڈیکل اسٹور ہیں، ارد گرد بیکریاں اور کھانے پینے کا سامان ہے۔ غذائیں سادہ اس وقت ہوتی ہیں جب ہم بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اٹیچ باتھ روم نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ کھانے کے بعد اگر اجابت کا کوئی ذریعہ ہے تو اٹیچ باتھ ہے، لیکن کون جائے؟ پہلے چند قدم چلتے تھے گھر کے کونے میں بیت الخلا۔ اس سے پہلے گاؤں دیہات میں باہر ہوتا تھا۔ کھانے میں بھی مشقت اور نکالنے میں بھی مشقت، چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ انسان صحت مند رہتا تھا۔ گاڑی، گھر، اٹیچ باتھ اور فوم زدہ کرسی، جس کو ریوالونگ چیئر کہتے ہیں، جس کا فوم گھنٹوں بیٹھنے سے طرح طرح کی بیماریاں اور دکھوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان دکھوں کا آخر مداوا کیا ہے؟ یقیناً وہ فطرت ہے، اور فطرت کے بغیر دکھوں کا علاج ممکن نہیں۔ مٹی انسانی زندگی کی صحت کا راز۔ فطرت جڑی بوٹیاں ہیں، مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ سادگی دراصل مٹی ہے۔ سادہ کھانے، غذا، چلنے میں مشقت، یہ سب سادگی کا حصہ ہے۔ انسان جب سادگی کو چھوڑتا ہے تو وہ دراصل مٹی کو چھوڑتا ہے، اور پھر مٹی ہی انسانی زندگی کو صحت مند کرتی ہے، اور انسانی زندگی مٹی سے صحت مند ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شہر کے اطراف میں جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ اور ان کے بچے مٹی میں کھیلتے پلتے جوان ہوتے ہیں، نہایت صحت مند ہوتے ہیں۔ روگ، بیماریاں، تکالیف ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، اور یہی صحت و تندرستی ان سے دور ہوتی ہے تو روگ، بیماریاں اور تکالیف ان کی زندگی میں آتی ہیں۔ انہیں گاؤں لے جائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ گاؤں میں رہنے والے ایک صاحب کا بیٹا کسی محکمے کا ڈائریکٹر بن گیا۔ مجھ سے کہنے لگے، والد صاحب کو گاؤں سے لے آیا، بہترین بستر، اٹیچ باتھ، اے سی، لیکن چند ہی دنوں کے بعد والد صاحب بیمار رہنے لگے۔ خدمت کا جذبہ تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، کوئی دوا موافق نہیں، صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ ایک سمجھدار معالج نے دیکھا تو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ کہا، بابا جی کو واپس گاؤں پہنچاؤ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ چھوٹا سا فکرہ دل پر لگا، تھوڑی سی دوا دی، گھر آ کر والد صاحب کو گاؤں کا کہا تو چہرے پر رونق آ گئی۔ دراصل جانوروں کے باڑے کے باہر وہ بیٹھتے تھے۔ ایک میراثی آتا تھا، ان سے باتیں کرتا۔ دیگچی چائے کی پکی ہوئی آتی، درخت کی چھاؤں، چارپائی، حقہ، یہ ان کی زندگی کے صبح و شام تھے۔ پہلے دن ہی کوئی دوا نہیں لی، دوسرے دن صحت اچھی، تیسرے دن چہرے پر رونق، اور میرے والد صاحب صحت مند ہو گئے۔ وہ دراصل فطری زندگی میں پلے بڑھے پھلے پھولے تھے، اور ان کو مصنوعی زندگی میں عیش و عشرت نظر نہ آیا۔ مصنوعی زندگی نے انہیں ضائع کر دیا، حتیٰ کہ مرض اور مریض ان کی پہچان بن گیا، اور وہ ایسے مرض میں رہے کہ وہ مایوس ہو گئے اور ہم مایوس ہو گئے۔ لیکن وہی والد جب فطری زندگی کی طرف واپس لوٹے تو
صحت مند اور لمبی عمر پائی۔ آج پوری سائنس اور آرگینک نیچر اور فطرت کے نام پر واپس وہی پرانی زندگی، وہی دیسی غذائیں، وہی دیسی دوائیں، وہی دیسی چیزیں انہی کی طرف واپس لوٹ آئی ہیں، اور انہی کی طرف انہیں زندگی کا سبق اور سامان ملا۔ صحت چاہیے تو یہ ٹوٹکا ضرور بنائیے۔ میں آج آپ کو ایسا ٹوٹکا دینا چاہتا ہوں، آپ کو اگر یہ بیماریاں ہیں تو یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں، اور اگر یہ بیماریاں نہیں بھی ہیں تو یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں۔ کبھی یہ بیماریاں آپ کے انشاءاللہ قریب نہیں آئیں گی۔ اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں۔ یقین جانیے، صحت اور تندرستی آپ کو پکار پکار کر نہیں بلکہ تلاش کر کے آپ کا تعاقب کرے گی۔ اگر معدہ روٹھ گیا ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، گیس، ڈکار، تیزابیت اور جلن ہے، پیٹ پھولا ہوا ہے اور بڑھ گیا ہے، عجابت کے بعد جلن ہوتی ہے، یا بواسیر کے مریض ہیں، یا بواسیر کے آثار ہیں، پرانی قبض نے بیزار کر دیا ہے اور پرانے روگ قریب سے قریب تر آ گئے ہیں، ڈاکٹر نے دل کا مریض قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے بستر کے نیچے قدم نہیں رکھنا، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے اور ہائی بلڈ پریشر نے آپ کو معذور اور مجبور کر دیا ہے، نیند نہیں آتی اور ڈپریشن کی گولیاں، ٹینشن کے ادویات کھاتے چلے جا رہے ہیں، ہر وقت ایک ذہنی مجبوری اور معذوری آپ کا سامنا کر رہی ہے، قوت ارادہ پست ہو گئی ہے، سفر اور گھر سے نکلنے کا خوف جاری اور ساری ہے، ہر لمحہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، طبیعت میں گھبراہٹ، بے چینی، بیزاری ہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں یا جلن ہوتی ہے، طبیعت ہر وقت ٹوٹی رہتی ہے، سستی، کاہلی، جمائیاں سے سوئے رہے، غصہ، بیزاری، کیلسٹرول، یورک ایسڈ بڑھ گیا، پنڈلیاں، کمر میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ۔ آپ یقیناً چونک اٹھیں گے، اتنی ساری بیماریاں اور اتنا چھوٹا سا ٹوٹکا۔ آزمائش شرط ہے، میں نے کون سا اپنی چیز بیچنی ہے جس کے ایسے فوائد بنا کر بیان کروں جو حقیقت میں بیان نہ ہوں۔ آپ آزما کر دیکھیں، چند دن، چند ہفتے آپ کا من کہے گا کہ یہ سچ اور حقیقت ہے، اور حقیقت بھی حقیقت سے حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے۔ بنانے میں توجہ کیجیے گا۔ آئیے آپ کو وہ راز اور ٹوٹکا دیتا ہوں جو صرف میرا نہیں، صدیوں سے ہماری طب کی کتابوں کا سنہرا راز ہے اور قیمتی تحفہ ہے۔ هو الشافی۔ کالی مرچ، زیرہ سفید 20-20 گرام، ٹماٹر 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، دہی 1 کلو، دھنیا سبز 1 پاؤ، اگر سبز ہو تو اس سے بہتر کچھ نہیں، اگر خشک ہو تو بھی استعمال ہو سکتا ہے، املی آدھا پاؤ، آلو بخارا خشک آدھا پاؤ، ہلدی آدھا چٹان۔ طریقہ استعمال: املی آلو بخارے کو آدھا کلو پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر خوب ملیں، اچھی طرح سے ملیں، پھر رکھ دیں، پھر شام کو اچھی طرح سے مل کر اس کا پانی نکال لیں۔ اب اس پانی میں کالی مرچ، سفید زیرہ، پودینہ، ہلدی اور دھنیا سبز یا خشک اور ٹماٹر ڈال کر خوب شیک کریں، اس کے بعد اس میں بقیہ چیزیں، دہی ملائیں۔ اب یہ ایک بہترین چٹنی، رائتا اور سلاد، جو بھی نام دیں، تیار ہے۔ کھانے کے ساتھ استعمال کریں، کھانے کے علاوہ استعمال کریں، کھانے کے بعد استعمال کریں، کھانے کے درمیان استعمال کریں۔ یقین جانیے، اگر آپ اپنی زندگی اور کھانے میں یہ چیز شامل کر لیں، آپ کی صحت اور تندرستی کا وہ کمال اور راز آپ کو ملے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے۔ جب سانسیں روٹھنے لگیں، روحانی عمل کا انمول ہدیہ کام آ گیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میں باقاعدگی سے یا عباد اللہ اعینونی کا ورد کثرت سے کر رہی ہوں، اور روزانہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اور آپ کی نسلوں کو
ہدیہ کرتی ہوں۔ اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میں یہ عمل خصوصی طور پر رات کو کرتی ہوں، اور یہ عمل میں نے 21 رمضان المبارک سے کرنا شروع کیا ہے، اور میں تصور یہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی نسلوں پر، تسبیح خانہ پر اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے، اور وہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور تسبیح خانہ کو اپنے پروں میں لے لیں، اور ہر طرف سے مدد اور حفاظت آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ مجھے اس عمل کا فائدہ اس طرح ہوا، میری امی کو دمے کا مسئلہ ہے، اور وہ ہفتے سے ان کو دمے کے شدید اٹیک ہو رہے ہیں۔ اچانک سے ان کے دل کے قریب درد ہونا شروع ہو گیا۔ علامات دل کے دورے والی تھیں۔ ہم نے فوری طور پر قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اور ECG میں انہوں نے بھی دل کے دورے کا خدشہ ظاہر کیا، اور شہر کے بڑے ہسپتال سے دوبارہ تشخیص اور علاج کا مشورہ دیا۔ ہم فوری طبی امداد کے بعد گھر آ گئے۔ ایک ہفتے بعد شہر کے بڑے ہسپتال میں چیک اپ کروانے کے لیے لے کر گئی، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری میری تھی۔ میں پورے راستے یہی وظیفہ پڑھتی گئی اور دعا کرتی گئی کہ یا اللہ، امی کو دل کا مسئلہ ہو ہی نہ۔ اللہ کے فضل سے اسپتال میں میرے لیے اتنی آسانی ہوئی۔ رش کے باوجود میرا کام بہت جلدی اور سب سے پہلے ہوتا چلا گیا، اور جب ECG کروائی گئی تو انہیں دل کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اچھی طرح چیک اپ کے بعد ہمیں اطمینان دلایا۔ یہ درد صرف سینے کی انفیکشن کی وجہ سے ہوا تھا، گھبرانے کی بات نہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس وظیفے کی بدولت ہمیں بڑی مشکل سے بچا لیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض پانے کے لیے 12 ربیع الاول تسبیح خانہ میں ان ہستیوں کے محبوب ترین عمل میں شامل ہوں۔ لنگر کا پرتکلف انتظام۔ عبقری 70 شفائیں۔ چند خوراکیں اپنا فوری اثر دکھائیں۔ فوڈ الرجی، کمر درد، خون کی کمی، دل کے والو کا بند ہونا، لنگڑی کا درد، منہ سے بدبو آنا، جسمانی و دماغی کمزوری، کھانسی، بلغم، دائمی نزلہ، زکام، چھینکیں، گلے کی خرابی، لو بلڈ پریشر، خاص طاقت سے محرومی، پرانا ٹائیفائڈ، ملیریا، جسم میں کسی بھی قسم کا انفیکشن اور نشہ آور چیزوں سے چھٹکارے کے لیے انتہائی کارآمد۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔